بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ بابائے طب حکیم محمد عبدالرحیم عزیز جو مولا پور کے دواخانہ میں رس کپور کے مستند مرکبات طویل عرصہ سے تیار کیے جا رہے ہیں اور بارہا بار تجربات کی کسوٹی پر پورا اتر چکے ہیں۔ ان مرکبات میں کوئی ایک نسخہ ایسا پیش نہیں کیا جا رہا جو کہ تجربہ شدہ نہ ہو۔ دواخانہ الرحیم عجائبات حکمت میں زیر استعمال نسخہ جات انسانیت کی فلاح کے لیے دیے جا رہے ہیں جو کہ خالصتاً حکیم صاحبان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ رس کپور کے مجرب مرکبات۔ رس کپور کے طبی نام: شنگرف، سفید، خلاصہ رس کپور وغیرہ اس کے طبی نام ہیں۔ رس کپور کا مزاج: گرم خشک درجہ سوم۔ یہ مصنوعی طور پر تیار ہوتا ہے۔ یہ پارا پھٹکڑی گل ارمنی کے مرکب سے تیار کیا جاتا ہے۔ چمکدار مانند شنگرف لیکن آگ پر بخارات کی شکل اختیار کر کے اڑ جاتا ہے۔ یا یہ پھٹکڑی سیماب اور نمک کے مرکبات سے ترتیب دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مدبر کرنے یا کشتہ کرنے میں نرم اور کم آگ دی جائے ورنہ اڑ جائے گا۔ اس کے مرکبات وغیرہ کی تیاری کے دوران اس کے دھوئیں یا بخارات سے بچیں جو کہ مضر ہیں۔ رس کپور کے فوائد: رس کپور کا قلیل مقدار میں استعمال سوزاک، آتشک، حتیٰ کہ جذام تک کو مفید ترین ہے۔ مصفی خون ہے، گلے سڑے زخموں کو بے حد فائدہ دیتا ہے۔ اس کی مراہم گندے اور فاسد مواد کو درست کرنے میں لاجواب ہیں۔ کینسر تک کے لیے مفید ہے۔ رس کپور کے مرکبات کے دوران استعمال مکھن دودھ کا کثرت سے استعمال کریں ورنہ سخت خشکی پیدا کر دے گا۔ نمک، مرچ، ترش اشیاء سے از حد پرہیز کریں۔ تدبیر: رس کپور: رس کپور کے استعمال سے قبل اس کا مدبر کرنا ضروری ہے۔ مدبر کرنے کے لیے رس کپور کو باریک سوتی کپڑا میں ڈھیلی ڈھالی پوٹلی بنا کر شہد میں لٹکا کر چند بار پکانے سے مدبر ہو جائے گا۔ حقہ میں موجود پانی کو لوہے کی کڑاہی یا برتن میں ڈال کر اس میں رس کپور کپڑے کی پوٹلی میں لٹکا کر چند بار پکائیں، مدبر ہوگا۔ مدبر اور اصلاح کرنے کے بعد رس کپور کا جوہر یا کشتہ یا مرکبات میں استعمال میں لایا جائے۔ جوہر رس کپور کندن بدن: رس کپور 40 گرام، دار چکنا 30 گرام، زنجفر 20 گرام، سم الفار سفید 10 گرام، ہڑتال برقیہ 5 گرام، سیماب مصفی 5 گرام، توتیا سبز عمدہ 5 گرام، زنگار عمدہ 5 گرام، نوشادر 5 گرام، سونا مکھی 5 گرام، مردار سنگ 5 گرام۔ تمام ادویات کو 1 یوم کامل سحک بلیغ کریں۔ ازاں بعد آب ادرائن کوڑ تمہ ہنزل سے 3 گھنٹے خوب کھرل کریں۔ خشک ہونے پر دوا کو 2 پیالہ مٹی میں ڈال کر دونوں پیالوں کو مضبوط گل حکمت کر کے 3 گھنٹہ نرم آگ پر جوہر اڑائیں۔ اوپر والے پیالے پر سوتی کپڑا 4 تہہ پانی سے تر کر کے بار بار رکھیں تاکہ اوپر والا پیالہ ٹھنڈا رہے اور گرم نہ ہو۔ 3 گھنٹہ بعد آگ کو مکمل ختم کر دیں۔ مکمل سرد ہونے پر بااحتیاط بالائی اور اوپر والے پیالے سے جوہر حاصل کر لیں۔ خوراک: 1 چاول کیپسول میں بند کر کے بعد از ناشتہ کھائیں۔ دودھ، مکھن کثرت سے استعمال کریں۔ 1 ہفتہ سے زیادہ دوا کا استعمال منع ہے۔ آتشک، ناسور، خنازیر جذام برص کے لیے کندن بدن دوا ہے۔ آتشک: جوہر رس کپور 10 گرام یا رس کپور مدبر۔ گندھک آملہ سار 100 گرام۔ خوب سحک بلیغ کر لیں تاکہ رس کپور میں قابل جذب ہو سکے۔ کسی لوہے کے برتن میں رس کپور مدبر کو رکھ کر برتن کو انتہائی نرم آنچ پر رکھیں۔ 1 گرام کی مقدار میں گندھک آملہ سار کا سفوف ڈال دیں۔ جب یہ سفوف جل جائے تو مزید 1 گرام گندھک ڈال دیں تاکہ وہ بھی جل جائے۔ اسی طرح 1 گرام گندھک بار بار ڈالتے رہیں۔ گندھک ختم ہونے پر رس کپور کو نکال کر انتہائی سحک بلیغ کر لیں۔ اس عمل کے دوران دھوئیں سے اپنے آپ کو ہر صورت بچائیں۔ خوراک: کیپسول میں بند کر کے 1 چاول خوراک بعد از ناشتہ ہمراہ دودھ، مکھن، گھی گائے یا بھینس۔
خشکی زیادہ ہونے کی صورت میں مکھن گھی دودھ بکثرت استعمال میں لائیں۔ عاتشک ناسور نواسیر بھگندر خنازیر بواسیر اور جذام تک کے لیے سریع التریاق ہے۔ لاجواب ترکیب تدبیر رس کپور 12 بار کی مجرب۔ بابائے حکمت حکیم محمد عبدالرحیم عزیز جویہ کے مطب کا مایہ ناز حیرت انگیز مجرب نسخہ ہے۔ رس کپور کا جوہر تیار شدہ 3 گرام، تخم اسپند 240 گرام۔ سب سے پہلے جوہر رس کپور کو کھرل میں 1 ہفتہ بلا مبالغہ خوب کھرل کریں۔ ازاں بعد رس کپور میں تخم اسپند 1 گرام کی مقدار میں ڈال کر خوب باریک کریں۔ جب تخم اسپند خوب سحک بلیغ ہو جائے تو مزید 1 گرام ڈال کر خوب سحک کریں اور اس طرح 240 بار تخم اسپند ملا کر خوب کھرل کرتے رہیں۔ دوا اللہ کے حکم سے تیار ہے۔ خوراک 2 رتی سے شروع کر کے 4 رتی تک کیپسول میں بند کر کے صبح شام بعد از خوراک لیں۔ خالی پیٹ کسی صورت دوا نہ کھائیں۔ دوا کے استعمال کے دوران مکھن دودھ وافر مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ متعفن زخم عاتشک جذام وغیرہ کے لیے معمولی دوا زخم پر چھڑک بھی دیں، زخم جلد خشک ہوں گے۔ فوائد: یہ دوا ورم جگر ناسور بھگندر ورم تلی کان کے اندرونی پرانے زخم عاتشک کی وجہ سے تالو میں سوراخ ہو جائے، عاتشک سے ہونٹ زبان اور آنکھیں خراب ہونا، ایک ہی وقت عاتشک یا سوزاک کو بھی فائدہ مند ہے۔ اگر مردانہ سپرمز منی نہ ہوں یا ایزوسپرمیا ہو تو اس کا استعمال اولاد کے قابل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ منی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس مقصد کے لیے انقلابی دوا ہے۔ اعادہ شباب بذریعہ جوہر: برادہ چاندی خالص تیزابی 10 گرام، رس کپور 10 گرام۔ کھرل میں برادہ چاندی اور رس کپور ملا کر از حد سحک بلیغ کریں۔ بعد ازاں 2 پیالہ گیلی یعنی پیالہ مٹی میں خشک دوا کو ڈال کر دونوں پیالوں کے لب مضبوط گل حکمت کر کے 3 گھنٹہ نرم آگ پر جوہر اڑا لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر دونوں پیالوں میں جوہر اور سکل یعنی جو دوا نیچے والے پیالہ میں ہو ان دونوں کو دوبارہ سحک بلیغ کر کے پھر پیالوں میں ڈال کر گل حکمت کر کے 3 گھنٹہ نرم آگ پر جوہر اڑا لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر پھر یہی مکمل عمل تیسری بار کریں۔ تیسری دفعہ کے بعد صرف جوہر قابل استعمال ہوگا۔ کشتہ جات تدبیر رس کپور: رس کپور ڈلی 20 گرام، شیر مدار 1000 گرام۔ باریک کپڑا کی پوٹلی میں لٹکا کر پکائیں، پوٹلی برتن کے پیندے میں نہ لگے۔ نرم آنچ 2 چوبی پر پکائیں تاکہ دودھ جذب ہو جائے۔ رس کپور کشتہ اور مدبر ہو جائے۔ خرابی خون کے جملہ امراض میں از حد مفید ہے۔ عاتشک کے لیے لاجواب ہے۔ بواسیر ناسور بھگندر فسچولا سوزاک عاتشک جذام خنازیر برص و بحک کے لیے قیمتی ترین ہے۔ خوراک 2 چاول سے زائد کسی صورت نہ دیں، نیز دودھ گھی دوا کے ہمراہ خوب استعمال کریں۔ دوا بعد از ناشتہ دیں، خالی پیٹ کسی صورت نہ دیں۔ دوا کیپسول میں ڈال کر یا منقہ میں لپیٹ کر دی جائے۔ رس کپور 50 گرام، ارگ گلاب خالص خانہ ساز 50 گرام، آب مکو تازہ 50 گرام، اپلے 1500 گرام۔ رس کپور کو قطرہ قطرہ ڈال کر پہلے ارگ مکو پھر ارگ گلاب میں خوب کھرل کریں۔ اگر ارگ گلاب یا آب مکو زیادہ ڈال کر کھرل کیا گیا تو فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر اس کی 10 ٹکیاں بنا کر دھوپ میں خوب خشک کر لیں اور 2 پیالوں کے لب گھسا کر ہموار کر لیے جائیں۔ نیچے والے پیالے میں الگ الگ رکھ کر دونوں پیالوں کے لب ملتانی مٹی چکنی مٹی کو ملا کر بند کریں کہ بخارات اڑنے کا شبہ تک نہ رہے۔ اب چولہے یا تپائی پہ رکھ کر ان اپلوں کے انگارے بنا کر پیالوں کے نیچے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر کشتہ رس کپور تیار ہوگا۔ خوراک 2 چاول کیپسول میں بند کر کے بعد از ناشتہ دودھ وقفہ وقفہ سے 2 تا 4 کلو پلائیں۔ عاتشک کا انشاءاللہ کلا کما ہوگا۔ رس کپور کو مومیاں کرنا: رس کپور کو سحک بلیغ کر کے انڈا مرغی کے خالی خول میں ڈال دیں اور لوہے کی تار سے تیار کردہ جالی نما چھنکا میں
انڈا رکھ کر خالص تیل السی خانہ ساز میں 12 گھنٹے بالکل نرم آگ پر پکائیں۔ سرد ہونے پر انڈا میں سے تیل رس کپور برآمد ہوگا۔ عاشق کی جملہ اقسام کے لیے اکسیر ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔